میں جو عبادت تھی اس کے بدلے ان کی مہمان نوازی فرمائی۔ دیکھیں دنیا میں ہم لوگ اپنا گھر بناتے ہیں نا تو مہمان کے لیے بھی مہمان خانہ بنا دیتے ہیں، چھوٹا سا گھر، چھوٹا سا کمرہ بناتے ہیں جس میں اگر مہمان آئے تو وہ سکون کے ساتھ رہ سکے۔ اب جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا خوبصورت مہمان خانہ بناتا ہے۔ بعض گھروں میں ایک کمرہ بنتا ہے اور بعض گھروں میں مہمان خانہ مستقل ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کو مہمان خانہ بنا دیا، چنانچہ پوری جنت اللہ کے بندوں کے لیے مہمان خانے کی مانند ہے۔ اللہ ان کی مہمان نوازی فرمائیں گے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اب بتائیے اگر کوئی مہمان گھر آئے اور میزبان اس کو کھانا تو کھلائے، پانی تو پلائے، خدمت بھی کروائے نوکروں سے، مگر خود ملاقات نہ کرے تو یہ کیسی مہمان نوازی ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی جنت میں جنتیوں کی مہمان نوازی ایسی فرمائیں گے کہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اور اپنی ہم کلامی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، یہ جنتی لوگ اس میں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، صرف یہ سلام اور سلام کا بول کریں سنیں گے۔ یعنی جنتی آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے، اور جب فرشتے ان کے سامنے آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان جنتیوں کو میسج آیا کرے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اب سلام کو دو دفعہ استعمال کیا، الا قیلا سلاما سلاما، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ جی اس کے ساتھ میری ہیلو ہائے ہو گئی۔ اب یہ ہیلو ہائے دو لفظ ہیں، اس سے مراد یہ کہ میری اس سے ہم کلامی ہو گئی۔ تو الا قیلا سلاما سلاما یہ لفظ دو دفعہ استعمال کرنے میں نقطہ یہ ہے کہ ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک بندہ ایسی جگہ جائے گا جہاں اللہ رب العزت سے اس کی ہم کلامی ہوا کرے گی۔ یہاں پر طلباء کے لیے ایک اور علمی نقطہ ہے، بہت مزے کی بات ہے۔ بندہ دنیا میں بدنی اعمال کرتا ہے، اس کے بدلے اللہ نے جنت میں اس کو حصی نعمتیں عطا فرمائیں، پھل دیے، کھجوریں دی، پھل دیے اور حورین دی اور ولدان دیے۔ یہ حصی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائیں، یہ بدنی اعمال کے بدلے مل گئے۔ ایک ہوتی ہے قولی عبادتیں کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی نعت پڑھتا ہے یا اللہ کا قرآن پڑھتا ہے یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ قولی عبادتیں کہلاتی ہیں۔ ان قولی عبادتوں کے بدلے اللہ نے ان کو جنت میں ہم کلامی کا شرف عطا فرما دیا۔ تو بدنی عبادتوں کے بدلے حصی نعمتیں ملی اور قولی عبادتوں کے بدلے اللہ نے ان کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا فرما دیا۔ اور ایک تیسری عبادت تھی کہ یہ بندہ اپنے دل دماغ کو وساوس سے، شیطانی سے اور نفسانی سے خالی کرتا تھا۔ جب کوئی وسوسہ آتا تھا یہ اس کو روک دیتا تھا اور اس کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، اپنے دل دماغ کو وساوس سے، شیطانی سے یہ خالی کرتا تھا۔ اس کے بدلے اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو جنت میں وہ نعمتیں دوں گا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہوں گی جن کے بارے نہ کسی نے سنا ہوگا، نہ کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان گزرا ہوگا۔ تو دیکھیے جیسی عبادت بندے نے کی اللہ نے ویسی ہی نعمتیں اس کو جنت میں عطا فرما دی۔